آپ نے سنا ہوگا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کافی ٹائم ہو گیا، کتنے سالوں سے میں دعا مانگ رہا ہوں، میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تو گناہ گار ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، ہم چونکہ گناہ گار ہیں اس لیے ہم دعا نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیں، دعا یہ ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی شخص دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند ہے۔ اور جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص ناپسند ہے، اللہ اس بندے سے ناراض ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا غرور اور تکبر ہے کہ یہ میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا۔ اب یہ جو شکوے لوگ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو یاد رکھیں ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے، صحیح طریقے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلانا آنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ ہتھیار صحیح کام تب کرتا ہے جب چلانے والا بھی طاقتور ہو اور ہتھیار بھی تیز ہو۔ اب ہتھیار کس طرح تیز ہوگا؟ اب دعا طاقتور کیسے ہوگی؟ وہ جو الفاظ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، وہ جو مسنون دعائیں ہیں، ہمیں وہ مسنون دعائیں، وہ الفاظ، ان طریقے سے جب ہم دعا کریں گے دعا طاقتور ہوگی۔ اب دعا مانگنے والا طاقتور کیسے ہوگا؟ وہ جو آداب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے، ان آداب کے ساتھ جب دعا کی جائے گی تو مانگنے والا طاقتور ہو جائے گا۔ جیسے بتایا گیا کہ دعا جب مانگنے والا دعا مانگے تو عاجزی کے ساتھ مانگے، انکساری کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کر مانگے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلا کر خشوع و خضوع کے ساتھ مانگے تو پھر دعا مانگنے والا طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم ان آداب کا خیال رکھیں گے اور وہ آداب جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے اور جس طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے، اس طریقے سے جب ہم دعائیں مانگیں گے تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو یوں نہ کہے کہ اللہ اگر تو چاہے تو مجھے یہ دے دے، اگر تو چاہے تو مجھے کامیابی دے دے، اگر تو چاہے تو مجھے عالم بنا دے، اگر تو چاہے تو مجھے ڈاکٹر بنا دے، اگر تو چاہے تو مجھے گھر دے دے۔ اگر کے ساتھ آپ نے فرمایا دعائیں نہیں مانگا کرو۔ جو شخص اگر کے ساتھ دعا مانگتا ہے، آپ نے فرمایا یہ دعا درست نہیں ہے۔ اس سے یہ مطلب ہے کہ تم اتنا بے نیاز ہو کہ اگر رب دے دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا جب دعا مانگو تو یقین کے ساتھ مانگو، اے مولا تو ہمیں عزتیں دے، اے مولا تو ہمیں دنیا کی نعمتیں دے، اے مولا ہمیں تو گھر دے، ہمیں چھت دے، ہمیں جو ہے دنیا کے مال و متاع بھی دے، آخرت کا مال و متاع اور سرمایہ بھی دے۔ یعنی اس طریقے سے یقین کے ساتھ اے مولا تو ہمیں شفا دے، اے مولا ہمیں تو رزق دے، یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ رب ہی دینے والا ہے، اور یقین کے ساتھ جب مانگے گا تو رب اس کو نوازے گا۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ جو دعائیں ہیں یہ دعائیں آنے والی مصیبتوں کو ٹالتی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں کہ جس طرح ڈھال جو ہے یہ ہتھیار کو روکتی ہے اور پانی یہ پیاس کو بجھاتا ہے، اسی طریقے سے آنے والی مصیبتیں، آنے والی آزمائشیں، آنے والی تکلیفیں دعا کے ذریعے رک جاتی ہیں۔ جو شخص دعا پھر مانگتا ہے اس پر آنے والی مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ ٹل جاتی ہیں، آنے والے مصائب ٹل جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے لگی آگ بجھ جاتی ہے۔ تو دعا ہتھیار ہے مومن کا، دعا سے انسان کی تکلیفیں دور ہوتی ہیں، آنے والے مصائب آزمائش دور ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ہر حال میں انسان کو چاہیے دعا مانگتا رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ مصیبت میں تمہاری دعا قبول ہو تو تمہیں چاہیے کہ جو اللہ نے تمہارے اوپر آسانی کے ایام رکھے ہیں ان آسانی کے ایام میں رب تعالیٰ سے دعا مانگا کرو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر مصیبت میں تمہاری دعاؤں کو بھی قبول کرے گا اور تمہاری مصیبتوں کو بھی دور فرمائے گا۔ اب دعا کس طرح مانگی جائے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب دعا مانگا کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے آپ سینے کے برابر ہاتھ اٹھاتے یا کندھے کے برابر ہاتھ اٹھاتے۔ وہ جو نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں ہم لوگ تو یا تو سینے کے برابر ہاتھ اٹھائیں یا کندھے کے برابر، اور ہاتھ یوں ہونا چاہیے، ملا لیں یا تھوڑا سا فاصلہ رکھ لیں، لیکن آپ کے ہاتھ سیدھے ہونے چاہیے سینے یا کندھے کے برابر۔ اور یہ جو ہتھیلیاں ہیں، دعا کا قبلہ آسمان ہے، تو یہ جو ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ آسمان کی طرف ہونا چاہیے، اور پچھلی سائڈ جو ہے یہ نیچے کی طرف ہو، یوں سیدھے ہاتھ اٹھے ہونے چاہیے۔ بعض لوگ دعا مانگتے ہیں ہاتھ جو ہے رانوں پر ہوتے ہیں یا ہاتھ نہیں اٹھاتے
ہیں, کچھ یوں کیا ہوتا ہے, کسی نے یوں کیا ہوتا ہے, اور عجیب سی حالت میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں, ہاتھ بند ہے, مٹھی بند ہے, تو عجیب سی ایک حالت ہوتی ہے, اور ان حالات میں وہ کیا کر رہے ہیں, دعا مانگ رہے ہیں. تو خشوع و خضوع جب نہیں ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کس سے مانگ رہا ہوں, کیا مانگ رہا ہوں, تو کیسے دعائیں قبول ہوں گی. جب خشوع و خضوع کے ساتھ مانگے گا, عاجزی کے ساتھ مانگے گا, اس کو پتہ ہے میں داتا سے مانگ رہا ہوں, میں اپنے خالق سے مانگ رہا ہوں, تو پھر خشوع و خضوع کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھے, اور پھر جو ہے عاجزی کے ساتھ ان دعاؤں کو اللہ تعالیٰ سے مانگے جو اس کو مطلوب ہیں. اور پھر حدیث میں آتا ہے آقا علیہ السلام دعا مانگنے کے بعد اپنا ہاتھ جو ہے چہرے پر پھیر دیتے تھے. تو اس میں یہ بھی سمجھ لیجئے کن دعاؤں میں ہاتھ اٹھایا جائے اور چہرے پر پھیر لیا جائے. اب وہ جو دعائیں ہیں جیسے کھانے کی دعا ہے, کھانے کے بعد کی دعا ہے, مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے, اسی طریقے سے طواف کے دوران آپ دعائیں مانگتے ہیں, اسی طرح صبح و شام کی دعائیں ہیں, سونے کی دعائیں ہیں, ان دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے اور نہ ہاتھ چہرے پر پھیرنا ضروری ہے, بلکہ وہ دعائیں جو آپ نماز کے بعد مانگتے ہیں اور رات کو تاریکی میں اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے گریہ وزاری کرتے ہیں, ان میں ہاتھ اٹھانا مستحب ہے, سنت ہے. اور پھر آقا علیہ السلام کا طریقہ آپ چہرے پر پھیرتے تھے. بعض لوگ کہتے ہیں میں گناہ گار ہوں, دوسرے کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں. تو یاد رکھیں کوئی جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, دعا کبھی چھوڑے نہیں, دعا کو ترک نہ کرے, رب سے مانگنا نہ چھوڑے, کیونکہ رب کو پسند ہی وہ شخص ہے جو اس سے مانگتا ہے, اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے. اور پھر کتنا ہی بڑا کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو, وہ شیطان سے بڑا گناہ گار نہیں ہو سکتا. تو شیطان نے جب رب سے مانگا, رب نے اس کو بھی خالی نہیں لوٹایا, اس کو بھی دے دیا کہ جا تجھے قیامت تک مہلت, تو مانگتا ہے تو میں تجھے دیتا ہوں. تو رب نے شیطان کو بھی دیا ہے. تو کوئی جتنا بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو, بس رب سے مانگنا نہ چھوڑے. تو یہ تصور اور یہ سوچ آپ ذہن سے نکال دیں کہ آپ گناہ گار ہیں تو رب آپ کی دعا قبول نہیں کرے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ گناہ گار ہیں, آپ رب سے مانگیں, رب آپ کو دے گا. اپنے لیے دعا مانگیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے, والدین کے لیے دعا مانگیں. اور دعا کے ضروری آداب میں یہ ہے, جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد کریں, اس کے بعد درود شریف پڑھیں آقا علیہ السلام پر, اور پھر اس کے بعد اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اعزاء و اقرباء کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا مانگیں. اور پھر اسی طریقے سے جب دعا ختم کرنے لگیں تو آخر میں درود شریف آقا علیہ السلام پر پڑھ کر آپ اپنی دعا کو ختم کریں. یہ دعا مقبول ہوتی ہے, رد نہیں ہوتی, کیونکہ جب درود شریف قبول ہوتا ہے تو اس کے صدقے سے آپ کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں.